اس کے لیے احرام کھولنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے. اور قربانی کا جانور ذبح ہوگا کس دن؟ 10 ذی الحجہ کو. تو میں اس لیے نہیں کھول سکتا. اگلے سال اگر مجھے موقع ملا تو پھر میں عمرے کر کے حلال ہو جاؤں گا, اور اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا کہ اس کے بعد میں حج کے لیے الگ احرام باندھوں گا. یہ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا. اب یہاں پر تھوڑا سا فقہی اختلاف ہو گیا, میں دلچسپی کے لیے آپ کی عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہو گیا کہ احناف, امام شافعی, امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے, یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر حج کے لیے الگ احرام باندھے. ان سے کہا دلیل, کہا دیکھو دلیل یہ کہ رسول اللہ نے صحابہ کو بھی اسی کا حکم دیا, اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ اگلے سال اگر میں آیا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا. اس سے معلوم ہوا تمتع افضل ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا قران افضل ہے. کیوں؟ بولے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ نے اگلے سال تو کیا کوئی نہیں ہے. آپ کا جو آخری عمل ہو جائے اس کو سنت کہتے ہیں. تو رسول اللہ کا آخری عمل قران ہے کہ آپ نے دونوں احرام, ایک احرام باندھا, ایک احرام سے حج عمرہ کیے, لہٰذا یہ سنت ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ احرام میں آدمی فضیلت میں ہوتا ہے, اس پر پابندیاں ہوتی ہیں. تو احرام کی حالت بڑی فضیلت کی حاصل ہے, اس میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے, دعاؤں کا. تو جو آدمی ایک احرام باندھے رکھے گا 10-15 دن, اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو عقلی شریعت کے قانون عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قران افضل ہو. ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے, بڑی زبردست بات فرمائی. کہا دیکھو امام شافعی, امام احمد کہتے ہیں تمتع افضل ہے, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے, امام مالک کہتے ہیں افراد افضل ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, میں فقیہ تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو جتنا بڑا دل اور انابت والا دل اور تقوی والا دل اور عاجزی والا دل اللہ کے آگے لے کے جائے گا, اس کا حج سب سے افضل ہے. چاہے قران کرے, چاہے افراد کرے, چاہے تمتع کرے, خیر ہے. کمال کی بات, اصل بات یہ ہے. اللہ ہم سب کو دل عطا فرمائے. 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے, اور 9 کی فجر کے بعد سورج طلوع ہوتے ہی عرفات روانہ ہو گئے. اب میں چونکہ حج تو پڑھا نہیں رہا, اس لیے میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں. شاید وقت ملا کبھی حج بھی پڑھا دوں گا, آپ لوگ اللہ حج پہ لے جائے, ہم سب کو لے جائے. اب منا کے اعمال یہ ہیں کہ منا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے. آدمی زوال کے بعد, اشراق کے بعد کسی بھی وقت آ جائے, ظہر سے پہلے پہنچ جائے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے. تو آپ نے 5 نمازیں پڑھی, اس میں آپ نے خطبہ بھی عنایت فرمایا. جب سورج طلوع ہوتے ہی عرفات روانہ ہو گئے. چنانچہ سنت ہے جیسے سورج طلوع ہو جائے عرفات پہنچ گئے. جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے قصواء پر سوار ہو کر اپنی زندگی کا سب سے جامع ترین خطبہ ارشاد فرمایا. میں آپ کو تھوڑے سے منا کے مناظر دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ منا آج کس شکل کا ہے اور منا کی کیا صورت ہے. یہ منا کی حدود ہے, یہ منا کا نقشہ ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹلائٹ کا منظر ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عاشق سیدائی 25-30 لاکھ کی تعداد میں اس اتنی بڑے جگہ پر جمع ہوتے ہیں. جیسے ایک سفید چادر پہنائی گئی ہوئے کھلے میدان کو, لق و دق میدان ہے, نہ درخت ہے, نہ کوئی پودا ہے, نہ آبشار ہے. ساری دنیا کس لیے یہاں جمع ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سفید خیموں میں سفید پوش لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں. یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دنیا کا عالمی اجتماع, اور اللہ ایک مقصد کے لیے, ایک نعرے کے لیے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ منا کی مسجد ہے جس کو مسجد خیف کہتے ہیں. یہ آپ مناظر مختلف دیکھ رہے ہیں, منا کی مسجد ہے. یہ عرفات ہے, عرفات کا یہ نقشہ ہے. عرفات میں چونکہ حاجی صرف دوپہر سے لے کر شام مغرب تک رہتے ہیں, لہٰذا عرفات میں رہائشی خیمے نہیں ہوتے, بس بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں, سب بیٹھ جاتے ہیں جا کر. کوئی بڑا انتظام منا کی طرح بہت بڑا انتظام نہیں ہوتا. یہ عرفات کی میدان عرفات ہے جہاں یہ نیم کے درخت کثرت سے لگے ہوئے ہیں, اور حدیث کے مطابق یہی میدان محشر ہوگا, یہیں پر حشر بھی ہوگا. یہ جبل نور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جبل نور کے دامن یعنی نیچے جا کر دعا فرمائی تھی. ہمارے بیچارے سادہ لوگ عشق کے مارے اور علم سے کورے, وہ اس کی چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں. وہ جو ڈنڈا دیکھ رہے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں ڈنڈے میں کوئی کرشمہ ہے, سارے چڑھ کے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ڈنڈے پر چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے, اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. یہ مسجد ہے, مسجد نمرہ, جس کو عرفات کی مسجد کہا جاتا ہے. اس جگہ رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا یہ. اور آج بھی جو امام حج خطبہ دیتے ہیں وہ اسی مسجد میں خطبہ دیتے ہیں, حج کا خطبہ یہیں پر ارشاد فرماتے ہیں. یہ مسجد کے مناظر ہیں. اللہ اکبر.
تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے جامع ترین خطبہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. آج ہمارا بنیادی موضوع یہی خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع. اب اس کے بہت سارے حصے ہیں اور بہت سارے عنوانات ہیں، ہمارے عنوان کو الگ پڑھتے ہیں. پہلا حصہ حرمت مسلم. آپ نے 1,40,000 کے ٹھاٹے مارتے سمندر سے خطاب فرمایا. پہلی بات آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں میری بات سنو. اب آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کا عام کلام بڑے آرام سے ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے تو آپ کی آواز صحابہ فرماتے ہیں ایسے ہو جاتی تھی جیسے کوئی آدمی کسی کو ڈرا رہا ہو، جیسے ایک آدمی بھاگتا ہوا آئے، پیچھے چور آ رہے ہیں، ڈاکو آ رہے ہیں، کوئی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے اور یہ آدمی غافل شہر والوں کو بتائے کہ وہ بھائی تم پر ایک بڑی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے. اس کی ٹون کیا ہوگی، اس کی آواز کی پچ کیا ہوگی، اس کے آواز میں کیسا جذبہ، کیسا جوش خروش ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بلند ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی کی انتہا کو پہنچ جاتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کسی کو. تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے نہ مل سکوں، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، آخری ملاقات ہے، میر دیدار ہو سکے تو کر لو، نہیں تو پھر موقع ملے نہ ملے، یارانہ رہے نہ رہے. آپ نے پھیلا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت، 3 چیزیں. مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام یعنی محترم ہے جس طرح تمہارا آج کا دن، یہ مہینہ اور موجودہ شہر محترم ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے بات پہنچا دی؟ سب نے جواب دیا پہنچا دی. آپ نے کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہوں. آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہے میں نے پہنچا دی. اے اللہ تو اس کا گواہ رہنا. ایک حدیث میں آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو سب نے کہا اللہ و رسول عالم. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دن کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ کہ اللہ و رسول عالم. ایک روایت میں بعض صحابہ نے جواب دیا کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، سب سے محترم مہینہ، اور یہ دن عرفہ کا دن ہے، سارے سال کے دنوں میں سب سے محترم، سب سے افضل دن. یہ شہر مکہ کا شہر ہے، اللہ کے یہاں سب سے برگزیدہ شہر. آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنا یہ دن محترم ہے، جتنا یہ مہینہ محترم ہے، جتنا یہ شہر محترم ہے، اس سے کہیں زیادہ محترم مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت ہے. خبردار ایک دوسرے کی عزتوں پر، مال پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اس پر درس و عبر آخر میں جا کے بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم متن خطبے کا پڑھ لیتے ہیں. دوسرا عنوان دور جاہلیت کا خاتمہ. آپ نے فرمایا ایھا الناس، سن لو، جاہلیت کی ہر رسم آج میں نے اپنے پاؤں تلے روند دی ہے. تحت قدمیہ، اپنے پاؤں تلے روند کے مسل کے ختم کر دیا ہے. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے ہیں، اور سب سے پہلا خون میں عامر بن ربیعہ کا ختم کرتا ہوں. یہ قبیلہ حذیل رسول اللہ کا رضائی قبیلہ جو ہے طائف کا، اس کا تھا. آپ نے کہا سب سے پہلے میں اپنا خون ختم کرتا ہوں، اپنے قبیلے کا، بعد میں تم سب ایک دوسرے کے خون ختم کر دو. یعنی عربوں میں یہ ہوتا تھا جیسے آج کل قبائلی پٹھانوں میں ہوتا ہے کہ ایک قبیلے نے دوسرے کا ایک آدمی مار دیا تو وہ قبیلے والے پہلے قبیلے کے 2-4 آدمی ضرور مارتے تھے. یہ خون چلتے تھے سالوں سالوں اور صدیوں صدیوں چلتے تھے. تو آپ نے فرمایا سارے خون ختم، خون ریزی ختم، خون کے بدلے خون ایک دوسرے کا، مسلمانوں کے خون حلال کرنا ختم. سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا خون چھوڑتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا نمبر 3، جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے. الربا الجاہلیت موضوعا، گرا دیا ہے میں نے، سود کا کوئی نام نہیں لے گا آج کے بعد سے. اور میں سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں. اپنے گھر سے پہلی مثال کہ عباس بن عبد المطلب نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا تھا سود کا. آپ نے فرمایا عباس نے جتنا قرضہ دیا وہ قرضہ واپس کر دو، سود کوئی نہیں دے. میں اپنا سود پہلے ختم کرتا ہوں، اس کے بعد تم سب کو کہتا ہوں کوئی کسی سے سود نہ لے گا نہ دے گا. آج میں نے عرب کے اندر اسلام کی اس روایت کے تحت سود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن اور ختم کر دیا ہے. نمبر 4، آپ نے فرمایا سنو لوگو ایھا الناس، شیطان اب تمہاری زمین عرب میں اپنی اطاعت سے مایوس ہو چکا ہے. وہ مایوس ہو چکا ہے، میری عبادت نہیں ہوگی. چنانچہ عرب مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگا، ہاں لیکن اس پر خوش ہے کہ اس شرک کے علاوہ دیگر ایسے اعمال میں اس کی اطاعت کی جائے گی جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو. تمہارے خیال میں مسلمان کو گالی دینا بڑا چھوٹا کام ہے،
تمہارے خیال میں اس کی عزت پامال کرنا بڑا چھوٹا کام ہے، تمہارے خیال میں مسلمان کو تکلیف دینا مارنا بڑا چھوٹا کام ہے، تمہارے نزدیک غیبت جھوٹ چغلی بدگوئی بہت چھوٹا کام ہے، تمہارے نزدیک گانے سننا بے حیائی دیکھنا گندے مناظر دیکھنا زنا کانی آنکھ کا زنا کان کا زنا بڑا چھوٹا کام ہے، تمہارے نزدیک نماز چھوڑنا بڑا چھوٹا کام ہوگا، تمہارے نزدیک زکوٰۃ چھوڑنا غریب کو ذلیل کرنا بڑا چھوٹا کام ہوگا، تمہارے نزدیک لوگوں کا حق نہ دینا لوگوں کو ظلم کرنا بہت چھوٹا کام ہوگا، تمہارے نزدیک جہاد پر نہ جانا دین کی بات نہ سیکھنا نہ سمجھنا بہت چھوٹا کام ہوگا، لیکن تم اس چھوٹے کام کو سمجھ کر اس پہ چھوٹا سمجھو گے اور شیطان کی اطاعت کرو گے اور اس پر شیطان خوش ہوگا اور تمہیں نچائے گا اور اپنی منمانی کرائے گا۔ لہٰذا خیال کرنا، شرک میں تو تم پوری امت مجموعی لحاظ سے نہیں پڑو گی، لیکن بدعملی میں امت پڑ جاؤ گی، لہٰذا اس میں خیال کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ہیلا بازی اور مہینوں کے آگے پیچھے، لوگوں سنو، نصیب مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی کا سبب